کیا چاروں صوبوں میں جو تمہیں پے در پے ضمنی انتخابات میں شکست ہوئی، کیا وہاں بھی پیسہ چلا؟ سر جھکا کے عاجزی سے کہتی ہوں، پیسہ نہیں چلا، مسلم لیگ نون کی ٹکٹ چلی ہے۔ عمران خان کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ یہ تو اب نہ صرف اپوزیشن کا مطالبہ ہے مگر یہ حکومت کے اپنے ممبران کے بھی مطالبہ۔ الیکشن کمیشن آپ کا بہت بڑا رول ہے۔ آپ نے عدالت میں کیوں جا کے کہا کہ جی خفیہ بیلٹ ہونی چاہیے؟ پھر جب آپ کو سپریم کورٹ نے موقع دیا کیا انہوں نے آپ کو کہا کہ ہم اس دن سیکرٹ بیلٹ کروا لو، لیکن اس کے بعد ان کی آئیڈینٹیفیکیشن رکھو بیلٹ کی، آپ نے ان مجرموں کو بھی بچا لیا۔ آپ نے ہماری جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے۔ کیا وجہ تھی کہ آپ 1500 بیلٹس کے اوپر کوئی ایک بار کوڈنگ نہیں کر سکتے تھے؟ جو آپ نے ملک کی موریلٹی، اخلاقیات کو نقصان پہنچایا ہے کہ یہ جو اوپن ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا۔ 3 مارچ کو سینٹ انتخابات کے حوالے سے اسلام آباد میں حکومت کو ایک بڑے اپسٹ کا سامنا کرنا پڑا جب حفیظ شیخ جو کہ حکومتی اتحاد کے کینڈیڈیٹ تھے، اکثریت ہوتے ہوئے بھی وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے مقابلے میں 5 ووٹوں سے ہار گئے۔ لیکن اسلام آباد سے ہی حکومتی اتحاد کی خاتون فوزیہ ارشد 174 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئیں۔ عمران خان صاحب نے کل جمعرات کو خطاب کرتے ہوئے یہ بات کی کہ 16 ممبران پی ٹی آئی کے بکے ہیں اور انہوں نے اپنے ضمیر کو بیچا ہے۔ نہ صرف یہ کیا ہے بلکہ انہوں نے اس کے بدلے میں پیسے لیے ہیں اور انہوں نے حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دیے بلکہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ کیے ہیں۔ دوسری جانب مریم نواز صاحبہ یہ دعویٰ کرتی نظر آتی ہیں کہ پیسہ بالکل نہیں چلا ہے بلکہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ چلی ہے، اور انہوں نے کہا کہ لندن میں بیٹھا ہوا ایک شخص آج بھی پاکستان کے عوام کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔ دوسری جانب ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی مطالبہ دیکھتے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اب عمران خان صاحب کے پاس عددی اور اخلاقی حیثیت نہیں رہی ہے قومی اسمبلی میں، اس لیے ان کو استعفیٰ دینا چاہیے، اور دیگر پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی ان کے ساتھ ہم آواز ہو کر یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ نہ صرف عمران خان صاحب استعفیٰ دیں بلکہ ان کو عام انتخابات کی جانب بڑھنا چاہیے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب نے آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کیا اور اس میں اپنے ممبران کو یہ بھی کہا کہ اگر کل کے جو ووٹ ہونے جا رہا ہے عدم اعتماد کے حوالے سے، ووٹ آف کانفیڈنس کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی عمران خان صاحب کو یعنی کہ مجھے ووٹ نہیں دے گا تو وہ پارٹی سے فارغ ہو جائے گا اور اس کی قومی اسمبلی کی رکنیت بھی ختم ہو جائے گی۔ پی ڈی ایم نے کل کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم پہلے سے ہی یہ کہتی نظر آ رہی تھی کہ ہمیں عدم اعتماد کی تحریک قومی اسمبلی میں لانی ہے، اور جب اب حکومت ہی ان کو یہ موقع فراہم کر رہی ہے تو پی ڈی ایم نے یہ بائیکاٹ کیوں کیا ہے؟ ان کے لیے ایک سنہری موقع ہو سکتا تھا کہ عمران خان صاحب کو قومی اسمبلی سے باہر کر دیتے اور ان کو اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے پر مجبور کر دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب تمام تر شکست کی ذمہ داری الیکشن کمیشن پر ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن کو موقع دیا لیکن الیکشن کمیشن نے خرید و فروخت کا موقع دیا، اور یہ مشکل نہیں تھا کہ 1500 بار کوڈز لگا دیے جاتے بیلٹ پیپرز پر، لیکن ایسا الیکشن کمیشن نے نہیں کیا بلکہ خرید و فروخت میں معاونت کی ہے۔ اس الزام پر الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی پریس ریلیز ایشو کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی الیکٹورل کالج تھا، اس میں ایک امیدوار جیتتا ہے اور دوسرا ہار جاتا ہے۔ ہار کو تسلیم نہیں کیا جاتا لیکن جیت کو تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ ان تمام موضوعات پر بات کریں گے، اور مریم نواز صاحبہ نے جو یہ بات کی ہے کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو وزیراعظم عمران خان صاحب سے نہیں ملنا چاہیے تھا۔ کوئی بھی شکست ہوتی ہے حکومت کو، وزیراعظم عمران خان صاحب کو، تو آرمی چیف ان سے ملاقات کرتے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی ملتے ہیں، تو ان کو یہ ملاقاتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے عوام میں تاثر جاتا ہے کہ فوج وزیراعظم کے ساتھ کھڑی ہے، اور عمران خان صاحب فوج کا چہرہ استعمال کرتے ہیں اور ان کو ہر جگہ پر استعمال کرتے ہیں۔ اس پر بھی بات کریں گے۔
ہمارے ساتھ آج شہلا رضا صاحبہ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں، ڈاکٹر رمیش کمار صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، اور ڈاکٹر اسد اشرف صاحب بھی سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ امجد شعیب صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، آپ سے آغاز کر لیتے ہیں۔ آج آپ نے پارلیمانی پارٹی میں شرکت کی ہے، مجھے بتائیے کہ کتنا نمبر تھا آپ کے تمام اراکین کا؟ میرے خیال میں پہلے تو آپ نے 2-3 کلپس دکھائی، اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ بات کی۔ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ آرمی کا نام کیوں اس طریقے سے لیا جاتا ہے۔ ان کو سمجھ میں ہونا چاہیے کہ پرائم منسٹر ہے، اور ادارے ان کے نیچے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر ان کی اگر میٹنگیں ہوتی رہتی ہیں اور اس کو اس پہلو میں لیا جائے کہ چیف اور ڈی جی کیوں ملے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، اور ایسی بات مریم نواز میڈم کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بالکل صحیح اور ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایسی چیزوں سے یہ جو ہے وہ تھوڑا سا خیال کریں۔ پرائم منسٹر ہے، جب تک اس کو کل کا اعتماد کا ووٹ نہیں ملتا، پھر آپ یہ پرسوں پھر ان سے ملتی ہیں تو پھر آپ کہہ سکتی ہیں۔ اس وقت وہ بالکل پرائم صحیح منسٹر ہے آپ تو کے وہ نہیں کتنے کرتی۔ لوگوں نے دوسری چیز شرکت یہ کی ہے کہ آج کے اجلاس میں، یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب؟ پوری جو بھی 100% کمپلائنس تھا، اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جو 179 ووٹ، جو 174 ملے اور جو 5 ریجیکٹ ہوئے، ایک اسٹرینتھ جو ہے وہ اویلیبل ہے پرائم منسٹر کے ساتھ، اور انہوں نے ایک لیڈیز کو جو ہے الیکٹ کرا کے یہ محسوس کرایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جو ایک ہوا ہے پرسنالٹی کریش، جو ہے میں سمجھتا ہوں حفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی کے بیچ میں۔ دوسرا، جو پیپلز پارٹی نے، پی ایم ایل این نے جتنی محنت کی یا جو بھی حربے استعمال کیے، میں سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے یہ بالکل ایک ہوا ہے، اور گیلانی لازمی ہے، ایک پرائم منسٹر تو رہا تھا، ایک آج تھا۔ اراکین پی ٹی آئی کو یہ بتایا گیا، اتحادیوں کو بھی بتایا گیا کہ جو عمران خان صاحب کو ووٹ نہیں دے گا وہ پارٹی سے فارغ ہو جائے گا، قومی اسمبلی سے فارغ ہو جائے گا۔ دیکھیں، وہ بتایا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، اور تھوڑی سی ہمارے پاس بھی جو ہے نا لوگ کوئی غلط ایڈوائز کسی طریقے سے دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آج آپ اس حوالے سے ڈسکس کریں۔ وہ جو قانون دان ہے، جو ایم پی ایم این اے بنتا ہے، ان کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے ووٹ آف کانفیڈنس کے اوپر اور فائنانس کے بل کے اوپر اگر پارٹی کی پالیسی سے ڈیویٹ کیا جاتا ہے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے، وہ ہر بندے کو پتا ہے۔ ڈاکٹر مگر صاحب، مین ایشو اجلاس میں یہ بھی پوچھا گیا کہ کس نے حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ دیا اور کس نے نہیں دیا؟ بالکل نہیں پوچھا گیا، اور پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ جو کچھ ہوا ماضی میں، اب ان چیزوں کو ہم بھلاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں کہ یہ پالیسی کلیئر ہے کہ پرائم منسٹر اعتماد کے ساتھ اتحادی، چاہے پی ٹی آئی کے خود بندے سارے جو ہے وہ بالکل ان کی لیڈرشپ کے نیچے ایک ہے۔ آج بھی ایک تھے، کل بھی ایک تھے۔ حفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو مقابلہ، جس کی وجہ سے یہ جو کچھ ہوا ہے، میں آپ کو بتاؤں 4-4.5 سال جو یوسف رضا گیلانی کا ایز اے پرائم منسٹر ٹینیور جو تھا، اس کے اندر بہت زیادہ الگ سلگ لوگوں کے ساتھ تھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک ساؤتھ پنجاب کے تو اندر پیسے نہیں احمد چلے، محمود کا، پیسے نہیں چلے۔ میں باتوں میں نہیں آتا ہوں بالکل کہ ٹھیک میں ہے، نے اپنی چلیں آنکھوں ٹھیک ہے، سے تو میں نہیں دوبارہ دیکھے آتا نا ہوں۔ کہ میں شہلا کسی کو رضا کہوں کہ صاحبہ، پیسے چلے یا نہیں آپ کے چلے۔ پاس اتنے فالتو پیسے ہیں کہ آپ نے پیسوں سے پی ٹی آئی کے تمام اراکین کو خرید لیا، 16 اراکین خرید لیے، اور آپ نے عبدالحفیظ شیخ صاحب کو شکست دے دی۔ دیکھیے، بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ اس طرح کے سوال اپوزیشن سے کریں، کیونکہ یہ واحد الیکشن ہے جس میں سب سے پہلی بولی وزیر اعظم نے اینول ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پر لگائی 50 کروڑ، اور خواتین نے اقرار کیا کہ انہیں 15 کروڑ دے دیے گئے ہیں۔ پھر خود ہی پرائم منسٹر نے کہا کہ سب سے زیادہ بلوچستان میں پیسہ لگایا جاتا ہے 70 کروڑ، اور پھر وہ جو عبد القادر تھے ان کے اوپر اعتراض آیا، ان سے ٹکٹ واپس لیا، پھر باپ سے ان کو دلوایا اور اپنے کینڈیڈیٹ کو وڈرا کر کے ان کو جتا دیا۔ تو وہاں پر بھی سمجھ آتا ہے کہ پیسہ چلا، اور پھر کے پی میں بھی، اور پھر پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ برابر بانٹ لیا گیا۔ تو یہ واحد الیکشن ہے جس میں الیکشن سے پہلے ایم این ایز مختلف جگہ سے چیخ پڑے تھے کہ ہم نہیں دیں گے، یار محمد رین ادھر
بلوچستان میں چیخ رہے تھے. شکور شاد اور عامر لیاقت نے یہاں سے مخالفت کی. اور اس الیکشن سے پہلے، بہت پہلے، کراچی کے ایم این اے نجیب ہارون صاحب اور مختلف خرم لغاری صاحب پنجاب سے یہ سب کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم کیسے پارٹی میں کھڑے رہیں، کیا دیا ہے، ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے. تو اس پر وزیر اعظم نے کہا تھا کہ حکومت کے پاس بہت ذرائع ہوتے ہیں. تو حکومت نے تو اپنے ذرائع دکھائے کیپی میں، پنجاب میں، بلوچستان میں. شہلا صاحبہ یہ بتائیے کہ کل پی ڈی ایم نے قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا ہے، آپ کو جانا نہیں چاہیے تھا؟ آپ کے پاس تو موقع تھا کہ وزیر اعظم صاحب کو وہاں سے ڈسکوالیفائی کرواتے. کیا پی ڈی ایم نے اس سے پہلے کوئی کام، کوئی مظاہرہ، کوئی جلسہ کسی اور کے مشورے سے کیا ہے؟ پی ڈی ایم میں جو ہیں وہ سیزنڈ پولیٹیشینز ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں وزیر اعظم صاحب اگر اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں تو یہ تو صدر اس کے تحت صدر یہ 91 کا 7 یہ کہتا ہے کہ صدر جو ہیں وہ یہ کہیں گے، سمجھیں گے جب کہ وزیر اعظم نے اعتماد کھو دیا ہے اسمبلی میں تو وہ یہ کریں. اب یہ خود جلدی جلدی کروایا ہے تو ہم بے وقوف تو نہیں ہے کہ ان کی اس طرح کی چیزوں میں جائیں. جب یہ خود وزیر اعظم کہہ چکے کہ یہ لوگ بک گئے، انہوں نے یہ سودا کیا، درس والی خالہ کی طرح بیٹھ کے انہوں نے کل جو باتیں کی، تو اس کے بعد یہ اس طرح سے بلانا، دھمکیاں دینا، یہ تو این آر لینا ہوا نا اس طرح. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اسد اشرف صاحب، کل آپ کو بہت زبردست موقع مل رہا تھا، آپ کوشش نہیں کریں گے کہ ووٹ آف کانفیڈنس کو ناکام بنا دیں؟ دیکھیں، یہ صدر نے آئین کے آرٹیکل 217 کے تحت اجلاس طلب کیا ہے جس میں وزیر نہیں، یہ 91(7) کے تحت اجلاس طلب کیا گیا. 217 یا 117؟ 91/7 کے تحت کیا گیا طلب. 91 کے تحت اس میں انہوں نے پرائم منسٹر کو یہ کہا ہے کہ میری سمجھ میں 91(7) کے ہوتا ہے تو 91 کے تحت ہوتا ہے. جی اعتماد کھو چکے ہیں ایوان کا. 91 سوری، آپ اعتماد کھو چکے ہوئے اور آپ کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے. انہی کے بنائے ہوئے صدر نے پرائم منسٹر کو یہ کہا ہے. تو اب ان کی ذمہ داری ہے، ہماری پی ڈی ایم کی ذمہ داری نہیں ہے. ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے ہیسٹ میں. یہ فوراً ریئیکشن کرتے ہیں. ای سی پی کو سپریم کورٹ نے جو کہا وہ ایک ایڈوائس مانگی گئی تھی کہ کیا اوپن بیلٹ ہو سکتے ہیں یا کہ اس دوسرے طریقے سے. انہوں نے صاف رائے دی کہ یہ جو ہے سیکرٹ بیلٹ سے ہے اور آج تک یہی طریقہ رہا ہے. اس کے آگے انہوں نے کچھ سجیشنز دی تھی اور جو کہ اس ریفرنس کا حصہ نہیں تھی. تو انہوں نے الیکشن کمیشن نے صحیح کیا کہ سیکرٹ بیلٹ سے کیا. اب یہ خود کموڈٹی ہیں بکنے والے. میں اتنی دیر سے سیاست میں ہوں، مجھ سے آج تک کسی نے، کسی پارٹی، کسی لیڈر نے رابطہ نہیں کیا کہ جی آپ ہمیں سینٹ کا ووٹ دیں یا کسی چیز کا دیں. اور یہاں تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس آلریڈی پیسے بہت ہیں. دیکھیں، یہ بات نہیں ہے. جتنے پیسے ہیں مجھے پتا ہے، میں 1 روپیہ لگا کے الیکشن سینٹ کا نہیں بنا. اور صوبائی اسمبلی میں بھی جو الیکشن لڑتا ہوں سب سارے لاہور کو پتا ہے کہ کس طرح لڑتے ہیں. پیسے کا الیکشن نہیں، یہ خود بکنے والے ہیں. آپ دیکھیں نا، پچھلے الیکشن میں پرائم منسٹر کو خریدا گیا 40 کروڑ میں ایک سینیٹر نے. ایک کیا وہاں میرے ساتھ بہت سے بیٹھتے ہیں جو ابھی بھی لڑ رہے ہیں کہ تو میرا 25 کروڑ لے گیا، تو میرا 10 کروڑ کے تھیلے واپس نہیں کیے. لڑتے ہیں سینٹ میں اندر بیٹھ کے. بات سننے پڑی. اس دفعہ وہ ریٹ 70 کروڑ پہ چلا گیا. آپ کے ہی ٹی وی چینل کے تحافظ طارق کے پروگرام پہ میں نے کہا تھا، جب انہوں نے کہا کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور عبدالقادر کی ٹکٹ ابھی واپس ہوئی ہے، میں نے اس دن کہا تھا کہ آپ لکھ لیں کہ وہ سینیٹر ہو گیا ہے. لکھ لیں، 3 دفعہ کہا تھا. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں، پیسے میں یہ بکنے والے ہیں. اگر کوئی خریدنا بکنا نہ چاہے تو کوئی بھی. ہمارے 83 ایم این ایز نے کل ووٹ دیا. بالکل دیا، بالکل. ڈاکٹر صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. امجد شعیب صاحب، آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کا بہت بولڈ سٹیپ ہے جو ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں اور وہ کامیاب بھی ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، کامیاب تو ہو جائیں گے، اس میں شک نہیں، کیونکہ یہ اوپن بیلٹ ہے. یا دوسرے لفظوں میں یہ سیپریٹ کر دیں گے، جو لوگ ساتھ ہیں ان کو علیحدہ کر دیں گے اور جو مخالفت میں وہ علیحدہ کر دیں گے.
اور اگر کل پی ڈی ایم کے لوگ نہیں جاتے تو واضح ہے جو گئے وہ سارے ان کی فیور میں ہی ہوں گے. اور یہ سننے میں بھی آ رہا ہے کہ تقریباً 179 کے قریب لوگ آن بورڈ ہیں. تو میرا خیال ہے وہ تو ہو جائے گا. جی یہ ایک ڈیمیج کنٹرول ہے, یہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ اس سے کانفیڈنس مل تو جائے گا پرائم منسٹر کو کہ وہ آگے آپ کام سمجھتے ہیں کریں. ری برتھ ہو جائے گی اگر عمران خان صاحب ووٹ آف کانفیڈنس کل سیکور کر لیتے ہیں؟ ہو جاتی, لیکن اس میں یہ ہے نا کہ یہ ایک ٹائم لیمٹ ہے میرا خیال ہے 6 مہینے کی. اس کے بعد پھر اگر چاہے تو اپوزیشن پھر لے کے آ سکتی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس. وہ تو مقصد یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنی پارٹی کی آرگنائزیشن کو بہتر کریں, آپ اپنی پرفارمنس کو بہتر کریں, آپ گورننس کو بہتر کریں تاکہ آپ کو پرماننٹلی لوگوں کی سپورٹ ملے. بالکل صحیح. اگر وہ چیز نہیں ہوگی تو پھر 6 مہینے میں تو یہ نہیں آ سکے گا ووٹ آف نو کانفیڈنس, لیکن اس کے بعد پھر اپوزیشن لا سکتی ہے. تو وہ لیکن امجد شیخ صاحب میں ابھی پڑھ رہا تھا ایسی کوئی قدغن آئین میں نہیں ہے. نہیں, مجھے خود نہیں اس کا علم, لیکن میں آئین کے 1-2 ماہرین بیٹھے ہوئے تھے ابھی ایک پروگرام میں, تو وہ ذکر کر رہے تھے کہ 6 مہینے کی بندش ہے. یعنی 6 مہینے کے اندر نو کانفیڈنس نہیں آ سکتا. ہو سکتا ہے کہ میں غلط سمجھاؤں, لیکن امجد شیخ صاحب شہلا رضا صاحبہ سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں, ڈپٹی اسپیکر رہی ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لینا. بہن کو تو میں پہلے مبارک دے دوں نا کہ ان کے لیڈر نے اتنا انٹیلیجنٹلی کھیل کھیلا ہے. ہاں جی. کہ وہ سینٹ میں نون لیگ کا تو بالکل ہی یہ اس کو تیا پانچا ہی کر گئے. تو اگلی حکومت کی بھی مبارکباد دے رہے ہیں یا صرف سینٹ کی ہی دے رہے ہیں؟ نہیں, میں تو ان کو سینٹ کی دے رہا ہوں. ابھی یہ دیکھیں ان کے, دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جب آپ اچھی سیاست کھیلیں گے, اچھی سیاست کریں گے تو مبارک تو آپ کو دوں گا. بالکل ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہہ دیا کہ پنجاب بھی ہمارا ہدف ہوگا, تو مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ پنجاب میں بھی وہی کام کریں گے. انشاءاللہ بھی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں. چلے اس کا مطلب تبدیلی آ رہی ہے پنجاب میں ایٹ لیسٹ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب, جن 16 ممبران نے کل حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ نہیں دیا, انہی سے ہفتے کے روز عمران خان صاحب ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں, تو بہتر نہیں تھا کہ پہلے ان کو فارغ کرتے اور پھر ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے موو کرتے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کی آج کی دعوت کے اندر 179 لوگوں کا آنا اس چیز کی جو ہے عکاسی کرتا ہے کہ پرائم منسٹر کے ساتھ آج بھی سارے لوگ 175 آئے ہیں موجود ہیں. مگر یہ جو حفیظ شیخ والا معاملہ ہے, وہاں پہ 2 چیزیں ہیں. ایک اپنا حفیظ شیخ کا اپنا ایک اسٹائل, دوسرا گیلانی صاحب کی اپنی ایک ہمبلنیس اور پیپلز پارٹی کے کھیل, جس کی وجہ. دوسری آپ نے بات کی 6 مہینے والی. دیکھیں, 2 طریقے کا ووٹ آف کانفیڈنس ہوتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کہے کہ میں جو ہے, مطلب پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کہے کہ بابا میں خود جو ہے وہ لینا چاہتا ہوں. وہ میرے خیال میں 117 آرٹیکل ہے جو ہے, جس کے تحت جو ہے پرائم منسٹر لیتا ہے, تو اس کے بعد کسی بھی ٹائم پہ اس کی ٹائم لمٹ نہیں ہوتی ہے, دوبارہ اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. مگر جب 91 کے تحت پریزیڈنٹ جب پرائم منسٹر کو کہتا ہے یا گورنر جب چیف منسٹر کو کہتا ہے, تو پھر جو ہے وہ اس کا 6 مہینے کے لیے دوبارہ وہ اس کے لیے جو ہے وہ چیلنجبل نہیں ہوتا ہے. یہ کلیئر ہو گیا. آگے چلیں. ویسے میں نے جو ماہرین سے بھی بات کی ہے, ان کے مطابق دوبارہ بھی آ سکتی ہے تحریک عدم اعتماد. خیر, اس پر بعد میں بات کریں گے. یہ بتائیے کہ 16 ممبران کو آپ نکال رہے ہیں؟ دیکھیں, اس وقت شک کی بنیاد پہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کون گئے ہیں کون نہیں گئے ہیں. فواد چودھری صاحب نے ویسے کہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے جو علی حیدر گیلانی صاحب کی ویڈیو میں MNAs ہے. نہیں, میں آپ کو ریئلی بتا رہا ہوں کہ جو ہے وہ اب اس کے اوپر ورک ہو رہا ہے کہ کون سے لوگ ہیں, ان کی ڈیٹا ہیں, ان کی لوکیشنیں وغیرہ ساری چیک کی جا رہی ہے. مگر اس وقت تک کوئی اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب KPK کے اندر جو ہے تھن ایک میجارٹی تھی, اور اس کے باوجود 20 لوگوں کو پرائم منسٹر نے اگر وہاں پہ فارغ کر دیا, اور اگر آج ان کو پتا ہوتا نا تو کم سے کم اپنی نہیں پتا ہے لیکن کل ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے, اس لیے ان کو فارغ نہیں کیا جا رہا ہے. شہلا رضا صاحبہ, آپ کے خیال میں پرائم منسٹر صاحب کو پتا ہے, وفاقی وزراء کو پتا ہے کہ کن لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا ہے؟
पहले तो मैं ना, रमेश मेरा भाई है, मैं इससे कहूंगी कि भाई इतनी नहीं ढांको के पांव सारे खुल जाए। देखो बात यह है कि वजीर आजम ने जब फारिग किया था तो 1 महीना हुकूमत में रह गया था, लेकिन जो मेन आदमी था उसको तो वजीर कानून बनाया हुआ था। तो इतनी ना बड़ा पा कि ये दामा, ठीक है कि चले। मैं दूसरी बात ये कहना चाह रही हूँ कि आप हमें एक बात बताएं, कल जो लोग शो किए जाएंगे तो वो तो जब सादिक संजरानी साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था तो शो ऑफ स्ट्रेंथ में तो वो सामने थे, रात में डिनर में भी सारे थे 164, लेकिन जब खुफिया वोटिंग हुई तो वो 14 चले गए थे, तो वो जिंदा जमीर करार पाए थे। अब जो 16 हैं उनको अली हैदर जैदी ने कहा कि सारे आइडेंटिफाइड है, हमें कोई मसला ही नहीं है, और फवाद चौधरी ने कहा कि देखिए जी जो रिजेक्ट हो गए वो वही थे जो रिजेक्शन का मतलब समझ रहे थे। तो आपको तो पता है ना। तो रजा रब्बानी साहब जिन्होंने हालिया इनके 15 दिन जिसमें इन्होंने जाय करवाए सुप्रीम कोर्ट के, और सदर मुमलिकत, ये वाइस सदर मुमलिकत है जिनके दूसरे रेफरेंस का भी कबाड़ा हुआ बेचारे का इनकी वजह से, तो वहां पे उन्होंने सारे दलाइल दिए और ख्याल किया। तो वो ये कहते हैं कि ये 91 के 7 के तहत इस वक्त बुलाए जाने का तरीका गलत है, और वजीर आजम साहब को चाहिए कि पहले उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, उनको हटाएं। वो ये कर नहीं सकते। तो मैं दोबारा कहूंगी कि ये जोर जबरदस्ती से उन्हीं लोगों से, जैसे 14 वो शामिल हो रहे थे हर चीज में, ये अपने आप को एनआरओ दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, और हम नहीं जाएंगे कल, ताकि ये ना हो कि इतने हाउस था इतने मिल गए, हम क्यों जाए। इस हाउस की कोई हैसियत ही नहीं रहेगी जब इसमें ऑपोजिशन नहीं रहेगी। ये अपने आप को एनआरओ दे रहे हैं। और मैं इनसे सिर्फ एक बात कहूंगी कि कम से कम एक पेज पे तो आ जाएं। एक पेज पर तो आ कह रही हैं हमें सिर्फ 15 करोड़ मिले, बिल्कुल ठीक कुछ कह रहे हैं आइडेंटिफाइड है, कुछ कह रहे हैं जो रिजेक्टेड थे वो वही थे जो वहां थे। तो कार्रवाई करो, बिल्कुल ठीक है। वजीर आजम का तुरा ये है कि वो कह रहे हैं मैंने उन्हें माफ किया। भाई हु आर यू टू डिसाइड कि आपने माफ किया? इस वक्त आपने माफ किया जब आपकी अपनी गोट फंसी हुई है, और जब आपकी हुकूमत जाने वाली थी उससे पहले आपकी गोट निकलने वाली। बिल्कुल ठीक है। मैं शैला साहब दोबारा भी आपकी तरफ आता हूँ, और उसी में से एक को बना लिया। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर असद अशरफ साहब, अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कल इमरान खान साहब ले लेते हैं और हाउस में उनकी मेजॉरिटी इस्टेब्लिश हो जाती है, फिर आपका ये एतराज कि वो उनके पास हाउस की मेजॉरिटी नहीं है, मिनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये एतराज खत्म हो जाएगा? आप फिर उनको बाज़ाबिता तौर पर वज़ीर आज़म मान लेंगे? देखिए फैक्ट तो यही है, जैसे जनरल साहब ने भी कहा कि वो कल एतमाद का वोट ले लेंगे। जनरल साहब कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, क्योंकि आज मुलाकात भी हुई है तो कुछ तो असर होगा और कुछ कहा भी गया होगा, तो मैं भी मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन हमारा मसला ये भी, हम इन्हें वजीर आजम सिलेक्टेड कहते हैं, चुनतखब मुंतखब नहीं। और यही वजह है कि यहाँ पहले दिन से ये जो है इनके खिलाफ इलेक्शन के बाद जो है मुख्तलिफ पार्टियां और जो है ये कह रही हैं कि फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। जब तक फेयर इलेक्शन नहीं होता, एतमाद का वोट इनको लेना है, बिल्कुल लेना चाहिए, ना ओपोजिशन से लेना चाहिए और ना हुकूमत से खुद बहुत, जैसे सदर ने कहा, इनको लेना चाहिए अवाम से। वक्त आ गया है कि इनको अवाम के पास जाना चाहिए और अवाम से एतमाद का वोट लेना चाहिए, जिस तरह इन्होंने पिछले 3 साल तो अब वो अवामी नुमाइंदों से ले रहे हैं ना वोट। देखिए ये असेंबली जिस तरह आई है, सबको पता है, जनरल साहब बैठे हुए, इनसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। और यही वजह है कि ये आज भी हम तो ये जनरल साहब कौन सा लेकर आए हैं? जनरल साहब आपको बताया जा रहा है, आपके बारे में कहा जा रहा है कि आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। जब तक ये आपके प्रोग्राम में आते रहेंगे एज ए तजिया दफाई निगार, इस तरह की बातें निकलती रहेंगी। कोई इनके अलावा भी पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये कोई दफाई, कोई हमारे यहाँ पे बॉर्डर्स पे कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि ये यहाँ पर आके हमें दफाई तजिया नहीं असद अशरफ साहब, ये जिसमें हल्फ उठाया हुआ कि हम खैर नहीं ऐसी, मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल एनालिसिस तो कोई भी आदमी दे सकता है, वो जनरल है, आर्म फोर्सेस से है या नहीं है, सिविलियन है, इसमें कोई हरज नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। डॉक्टर साहब
چلے ہم ٹاپک کی طرف دوبارہ آتے ہیں، ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر اسد اشرف صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو مریم صاحبہ اگر اسمبلی میں پتہ خور بیٹھ سکتے ہیں تو ہماری تو کوالیفکیشن اور تعلیم ان سے بہت زیادہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب یہ بتائیے، چلے ڈاکٹر اسد اشرف صاحب میں آتا ہوں نا، دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. امجد شعیب صاحب آپ سے بہت زیادہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم نے زندگی گزاری ہوئی ہے. اچھا مجھے بھی بالکل سمجھ نہیں آ رہی. ڈاکٹر اسد اشرف صاحب مجھے سوال کر لینے دیجئے. جنرل امجد شعیب صاحب، مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آرمی چیف صاحب کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو وزیراعظم سے نہیں ملنا چاہیے تھا، اور خاص طور پر اس وقت کہ ایک دن شکست ہوتی ہے اور دوسرے دن ان کی ملاقات ہو جاتی ہے. وہ کہہ رہی ہیں یہ درست نہیں ہے، چونکہ فوج کا اور آرمی کی لیڈرشپ کا چہرہ استعمال کر رہے ہیں عمران خان صاحب. نہیں، یہ غلط کہہ رہی ہیں. سچ بولنا ان کے لیے اتنا مشکل ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے، ایک آدمی جب تک وزیر اعظم ہے وہ کسی کو جس وقت چاہے بلا سکتا ہے. یہ تو کوئی پابندی تھوڑا ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی غیر قانونی چیز ہے. آپ وہ بات کریں جو جس میں کوئی کم از کم کوئی لاجک ہو. اب یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہر چیز ایک طرف رکھے تو ان کی خواہشات کے مطابق تو نہیں ملک چلایا جا سکتا. بالکل صحیح، یہ غلط ہے بات. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس طرح کے اعتراضات کرنا اپنے آپ کا بس ایسے مذاق بنانے والی بات ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے، ایک وزیر اعظم ہے وہ بلا رہا ہے کسی کو تو وہ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کی ذمہ داری ہے. اگر نہیں جائے گا تو وہ اس کو چھٹی کرا دے گا. بالکل ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ عمران خان صاحب نے کھلی تنقید الیکشن کمیشن پر کیوں کی ہے. وہ جو الیکشن کمیشن مستقبل قریب میں فیصلے کرنے جا رہا ہے اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش تو نہیں ہے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شہلہ رضا صاحبہ، کیا پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لانے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ جی بالکل. ہمارا پہلا ہدف جو ہوگا وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو ہے اس کا ڈیسیشن آئے گا. اور اب تک پی ڈی ایم پر جو باتیں کی جا رہی تھیں، کبھی کہا جا رہا تھا تباہ ہو گئی، کبھی مرحومہ کہا جا رہا تھا، کچھ کہا جا رہا تھا. اصل میں جو لوگ آج کل سیاستدان ہیں وہ امپائر کی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، اور سیاست میں جو ہے وہی لوگ چلتے ہیں جو لمبا جو ہے انتظار کرنا اور صبر کرنا جانتے ہوں. سیاست میں کچھ سٹیپس کبھی ایک دم زیادہ اٹھائے جاتے ہیں اور کبھی پیچھے کی طرف بھی جایا جاتا ہے. تو جو آر پار کا مطلب نہیں سمجھ سکے تھے انہیں اس وقت سمجھ آ گیا. بالکل صحیح ہے. اچھا شہلہ رضا صاحبہ یہ بتائیے، عمران خان صاحب الیکشن کمیشن کو کیوں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ آپ ایک منٹ جی جی جی. جنہیں پار سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ سمجھ گئے کہ پار کس طرح ایم این ایس کرتے ہیں اپنا لائن، اور جنہیں آر نہیں سمجھ آ رہا تھا وہ ریجیکٹ کر دیا انہوں نے اپریشیٹ کو. تو آر بھی سمجھ آ گیا. تو سیاست میں پیشین گوئی کے ساتھ اسٹیپنگ کی جاتی ہے، فاسٹ، سلو، میڈیم اسپیڈ میں. تو یہ ہم کر رہے ہیں. تو پنجاب میں آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کو امید ہے، پورا اعتماد ہے آپ؟ ہاں، ہم نے اب تک جو کہا تھا ہم اس میں کامیاب ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر اسد اشرف صاحب بریفلی بتائیے، ٹائم خاصا کم ہے، یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب الیکشن کمیشن پر اتنی کھلی تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر دوسرے صوبوں میں جیت جائے تو وہ ٹھیک ہے. اسی نیشنل اسمبلی میں اگر ان کی فیمیل کینڈیڈیٹ جیت جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر ان کا میل کینڈیڈیٹ ہار جائے تو دھاندلی ہوئی ہے، پیسہ چلا ہے، الیکشن کمیشن ناکام ہوگی. الیکشن کمیشن نے اپنے رول سے ثابت کیا ہے کہ وہ آئین کے تحت جس طرح الیکشن لکھا ہے اسی طرح کرانے کا پابند ہے. اور اگر کوئی چینج کروانا ہے تو وہ پارلیمنٹ کا کام ہے، پارلیمنٹیرینز کا کام ہے. وہ عدلیہ یا الیکشن کمیشن کا یا دوسرے اداروں کا کام نہیں ہے. ایز پر کانسٹیٹیوشن یہ ملک چلے گا، اور اس کے لیے آپ کو ہر وہ چیز کرنی ہے جو اس میں لکھی ہے. اور اس میں یہ جس طرح آپ نے دیکھا یہاں پر الیکشن میں کہ باقی صوبوں میں اب ان کو کوئی ایسی بات نہیں مل رہی کہ جس کی وجہ سے وہ کہیں. الیکشن کمیشن نے بالکل ٹھیک کہا انہیں کہ اداروں میں مداخلت نہیں کرنی ہے آپ نے، آپ بے حسی نہ کریں. لیکن کل گزشتہ کل آپ لوگ بھی الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، فورن فنڈنگ کیس پر اعتراض کر رہے تھے، فیصل وافدہ کے کیس پر بھی آپ کی جانب سے اعتراض سامنے آ رہا تھا، اور پی ڈی ایم نے تو احتجاج بھی الیکشن کمیشن کے سامنے جا کر کیا.
देखिए, ये फॉरेन फंडिंग केस हो या आरटीएस हो और या दूसरे, ये पिछले इलेक्शन कमीशन और उनकी टीम थी। ये एक नई टीम आई है। नहीं अभी की है, 2 महीने पहले आपने एहतजाज किया इलेक्शन कमीशन के सामने, यही टीम थी। खैर चले आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, इस बारे में किया था कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला किया जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, 7 साल से लटका हुआ ठीक था। हो गया। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, बिल्कुल ठीक हो गया। असद अशरफ साहब, आपका जवाब आ गया। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, ये बताइए कि ये दबाव बढ़ाने की स्ट्रैटेजी तो नहीं है कि फॉरेन फंडिंग केस में आपके अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन कोई फैसला ना दे दे? मैं नहीं समझता हूँ। आप प्राइम मिनिस्टर की, सच बताऊं, जो सियासत के अंदर जो ये यहाँ पे ये चलते हैं ना गुर, वो सिर्फ आसिफ जरदारी साहब को आते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब को आते हैं और चौधरी शुजात को आते हैं। वो शैला रजा साहबा बड़ी खुश हो रही हैं, उनकी लीडरशिप की तारीफ की जा रही है। बाकी जो है वो मियाँ सवालों की सियासत वो ब्लेंडर होती है, और अपना खान साहब की सियासत एक स्ट्रेट सीधा रास्ता है। बिल्कुल उनको इन चीजों के गुर आते ही नहीं है कि आप एक, वो बोलते हैं ना सिंधी में हमारे पास कि हर दी के सिके नो, तो ये बातें सिर्फ ऐसे ही है, ऐसे नहीं है कि ये आप एक को जो है वो एक लाइन पे प्रेशर डालो और उसका फायदा दूसरी लाइन पे लो। ये प्राइम मिनिस्टर की नेचर में ही नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। तकलीफ थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता दिया है, तो आप बार कोड लगाएं, कम से कम ये करप्शन रुकनी चाहिए। और ये करप्शन देखिए आज नहीं है, ये बैसा के जमहूरियत के अंदर दोनों पॉलिटिकल पार्टी बड़ी में एक जो है वो मुआहदा था, जो अभी टाइम खत्म हो रहा है मेरे पास। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अमजद शोएब साहब, अब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैं ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहता हूं और जिसकी मेजॉरिटी होगी उसी को वोट मिलने चाहिए, उसी का कैंडिडेट जीतना चाहिए। तो चेयरमैन सेनेट के लिए जो खुफिया बैलेटिंग है उसको खत्म करके ओपन बैलेटिंग करवाई जा सकती है, तो ऐसा करना नहीं चाहिए? इमरान खान साहब को लीड नहीं लेनी चाहिए? नहीं, उन्होंने तो ये लीड शीट ली थी, लेकिन जो लोग पहले चाहते रहे हैं, बात यह है कि जब जिसको जरूरत पड़ती है जिस चीज की, वो उस वक्त उसका नारा लगा देता है। वरना तो आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो बनाया था उसमें भी ये लिखा हुआ था, लेकिन आज वो सूट नहीं कर रहा था तो इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। बहरहाल करप्शन खत्म करने के लिए कोई ना कोई जरिया करना होगा, ओपन से करें या कोई और तरीकाकार इख्तियार करें, टेक्नोलॉजी यूज करें। करप्शन खत्म करना, इसमें बिकाऊ माल को खत्म करना, वो लाजमन बड़ा। और उसमें टिकट देने का भी मसला है। ये जब आप टिकट देते हैं तो उस वक्त अगर आप बिकाऊ लोगों को टिकट दें, उस वक्त आप एहतियात नहीं करेंगे और ऐसे गलत लोगों को टिकट दे के असेंबली में पहुंचा दे, तो वो आगे अपना कारोबार तो करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। चीज भी बड़ी हमें ब्रीफली ये बता दीजिए, कल आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, क्या डिस्कस हुआ है? मुझे इसका इल्म नहीं, लेकिन एक चीज वादे है कि आर्मी चीफ उसके मातहत है, जाएगा 100 दफा जाए, बिल्कुल ठीक, इसमें कोई शक नहीं। और फिर मसला क्या यार, ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मुझे बताओ जिसने सियासत जो है फौज की गोद से नहीं सीखी? जी बिल्कुल ठीक। तो आज जिनको आप लीडर मान के सरों पे बैठा रहे हैं या नाचते हैं उनके पीछे आवेगा वो केड़ा आवेगा यार, केड़ा? मैं सारे जानना, सारे फौज की गोद से निकले। सही है। शैला रजा साहबा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, अमजद शेख साहब की बात मैंने सुनी, सबकी बात सुनी। मैं ये समझती हूँ कि इमरान साहब को जो रमेश साहब कह रहे हैं कि वो सीधी बात करते हैं, इदारों पे दबाव नहीं डालते, तो वो जो 126 दिन का धरना था जिसमें सुप्रीम कोर्ट पे शलवारें लटक रही थी, पीटीवी पे हमला हो रहा था, वो क्या इदारों से मोहब्बत का इजहार हो रहा था? और अभी जिस तरह की जबान इस्तेमाल की गई है, जब आपका पार्टी फंडिंग केस लटका हुआ था, जब तो आपने कभी इलेक्शन कमीशन को नहीं कहा, जब रिकाउंटिंग में फहमीदा मिर्जा, फैसल साले हयात, हकीम बलोच और बहुत सारे ऐसे केसेस जो इंतहाई मुतनाज़ा तौर पर एक हद तक रिकाउंटिंग में जाके बंद कर दिए गए, जब आपको इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक हो गया। शहला रजा साहिबा आपका, डॉक्टर असद अशरफ साहब आपका, डॉक्टर रमेश कुमार साहब आपका, और अमजद शोएब साहब आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शो का वक्त खत्म हो गया है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।